بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین نویں قسط ہے، قسط ایپیسوڈ نمبر 9، وی لاگ نمبر 247، پیج 284، قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کا کرتے ہیں، جسارت پہنچانے کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس میں محمد پہ قربان ہوا ہے، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انصاف کیا، اور آئندہ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر مشورہ سلیمان کے کوئی بھی حکم لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بڑیا سلیمان کے غائبانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داد خواہ آئی۔ ایک بڑیا سلیمان کے غائبانہ حضرت داؤد کے پاس داد خواہ آئی، اور وہ آ کر یوں بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑیا ہوں اور نہایتی ضعیفہ عیال دار بھی ہوں۔ ایک روز اپنے عیال و اطفال کے لیے دکھ و محنت کر کے اپنے سر پر آٹا لاتی تھی۔ اسی وقت ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا لے گئی، اور میرے لڑکے بالے بھوکے مرتے ہیں۔ آپ اس کا کچھ انصاف کیجئے، اگر ممکن ہو تو اس سے میرا آٹا دلوا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑیا، ہوا پر میرا حکم نہیں چلتا، اور میں کیوں کر ہوا سے تجھ کو آٹا دلوا دوں؟ میں اس کے بدلے میں اپنی طرف سے آٹا دیتا ہوں، تو اس کو لے جا۔ یہ سن کر بڑیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر دعا کرتی ہوئی چلی۔ دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑیا کو دیکھ کر پوچھا کہ اے بڑیا مائی، تو کیوں آئی تھی؟ فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ تو فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا مانگنے کو؟ وہ بولی، میں تو فریاد کرنے آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کیا کہ اپنی طرف سے مجھے آٹا دلوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑیا سے کہا کہ تم جاؤ خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر بڑیا پھر واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا، میں تو ہوا سے اپنا قصاص مانگتی ہوں، آٹا نہیں مانگتی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑیا سے کہا کہ اے بڑیا، تو مجھ سے 10 من آٹا لے جا، پر ہوا سے انتقام مت چاہا، کیونکہ میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی کہ میں اس کو پکڑ کر منگوا دوں اور اس سے تیرا انتقام حاصل کروں۔ پھر بڑیا ناچار ہو کر 10 من آٹا لے کر اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام سے رخصت ہو کر دروازے پر جب آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس بڑیا سے کہا، اے بڑیا، تو کیوں بغیر فیصلے کے جاتی ہے؟ پھر جا کے خلیفہ خدا سے کہو کہ میں آٹا نہیں چاہتی ہوں، آپ اس کو پھیر لیجئے اور میرا خدا را کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر بڑیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے وہی باتیں جا کر کہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑیا سے کہی تھیں۔ وہ باتیں سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ بڑیا بولی کہ یہ باتیں مجھے دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، میں ہوا کی تجویز کیسے کروں؟ وہ تو پکڑے نہیں جاتی،
ہاں اس کی صورت مجسم ہوتی تو البتہ اس کو پکڑ کر منگواتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، اس کو پکڑ کے حاضر کرنا بہت سہل بات ہے، اور وہ آپ کی دعا کافی ہے، آپ دعا کریں خدا کے حکم سے ہوا صورت شخص بن کر خود ہی حضرت کے حضور میں حاضر ہو جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو خدا کے پاس مواخذہ ہو۔ اگر وہ بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لیں پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی۔